اب صدیق جان آپ تھے کمرہ عدالت میں آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو بتائیے کچھ وہاں پر کیا صورتحال تھی، اپنی آبزرویشنز اور شیئر کریں کہ موڈ کیا تھا، باڈی لینگویج کیا تھی. انور منصور صاحب بھی تھے اٹارنی جنرل وہاں پر. دیکھیں سمیع صاحب، جو آج رپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے جب رکھی گئی، ایک تو کھوسا صاحب نے یہ کہا کہ کیونکہ ہماری ججز کی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم نے یہ ڈاکومنٹس پڑھنے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑے احتیاط کے ساتھ اس کا ایک ایک لفظ پڑھا ہے. ایک تو آج جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے جو اہم آبزرویشن تھی کھوسا صاحب کی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ٹائمنگ آپ نوٹ کریں. ٹائمنگ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ یہ فیصلہ دیتی ہے کہ پاناما کیس کے فیصلے میں سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ ریفرنسز دائر کیے جائیں، اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے ایک جج صاحب کو ڈیپوٹیشن پہ وفاق میں لایا جاتا ہے، وفاق سے ان کو ڈیپوٹیشن پہ لا کے ان کو احتساب عدالت کا جج لگایا جاتا ہے. پھر جب ایک ریفرنس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر درخواست دے کر اور دوسرا جو دوسرے ریفرنس ہیں وہ منتقل کروا لیے جاتے ہیں اس جج صاحب کے پاس، اور پھر وہ جج صاحب بھی جو ان کا کنڈکٹ سامنے آ رہا ہے، وہ فیصلہ سنانے کے بعد وہ جج صاحب جا کے جس کو سزا سناتے ہیں اس کے گھر جاتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، اس کے بیٹے کو جا کے مدینہ ملتے ہیں، ان سے تھریٹ بھی ہو رہے ہیں، بتا بھی نہیں رہے، ان سے مل بھی رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں. تو کھوسا صاحب نے کہا کہ جج صاحب کا جو کنڈکٹ ہے اس سے تو کہیں پہ جا کے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید یہ سارا کچھ پلانٹڈ تھا، یہ جج صاحب بھی پلانٹڈ تھے جس طرح کی یہ ساری چیزیں تھیں. پھر کھوسا صاحب نے دو جگہوں پہ، ایک پہ تو وہ کافی جو ہے وہ برہم نظر آئے جب انہوں نے کہا کہ اس جج نے جو کچھ کیا ہے، عدلیہ کے اندر جو ہزاروں ججز، جو ایماندار ججز ہیں، جو محنت کرنے والے ہیں، ان کے سر شرم سے جھک گئے ہیں. انہوں نے وفاقی حکومت سے بھی یہ سوال کیا، انور منصور صاحب سے یہ سوال کیا کہ آپ نے ابھی تک اس جج کو وفاق سے واپس لاہور ہائی کورٹ کے پاس کیوں نہیں بھیجا، کیونکہ اس جج کو واپس بھیجا جائے گا تو اس جج کے خلاف کارروائی ہوگی. کھوسا صاحب نے کہا کہ اس طرح کا جج جو خود مانے کہ اس کی جو ہے وہ ایک غیر اخلاقی ویڈیو موجود ہے اور اس کے اوپر اس کو بلیک میل کیا گیا، تو اس کو کوئی بھی بلیک میل کر سکتا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں نے اس کو بلیک میل کیا ہوگا. کیا ایسا شخص جج رہ سکتا ہے؟ آپ نے اس کو بٹھایا ہوا ہے، اس کو آپ تنخواہ بھی دے رہے ہیں، قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ اس کو تنخواہ بھی دے رہے ہیں، اس کے خلاف کارروائی بھی نہیں ہو رہی. کھوسا صاحب نے کہا کہ ان کو واپس بھیجیں، کیونکہ ہم اس حوالے سے بہت کنسرن ہیں کہ اس جج کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور وہ کارروائی تب ہوگی جب وہ جج واپس جائے گا. دوسرا جو سمیع صاحب، وہ عظمت سید شیخ صاحب کی بہت امپورٹنٹ بات تھی. ایک تو جو آپ نے بتائی، انہوں نے کہا پورا پاکستان اور ہم ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس ویڈیو کا آپ نے آڈٹ کرایا یا نہیں کرایا جو پریس کانفرنس میں دکھائی گئی. ایف آئی اے کا بھی اپنا ایک موقف تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک اوریجنل ویڈیو نہیں آتی تب تک اس کو آڈٹ نہیں، فورینسک آڈٹ نہیں ہو سکتا، اس کو چیک نہیں کیا جا سکتا. لیکن عظمت سید شیخ صاحب کا کہنا یہ تھا کہ آپ یہی بھیج دیتے، شاید اسی کے اوپر اس کا فورینسک ہو جاتا. دوسری جو سب سے اہم بات عظمت سید شیخ صاحب کی تھی وہ یہ تھی کہ ایک ایسی ویڈیو جو کہ لاوارث ہے، جس کو کوئی آن نہیں کر رہا، بندیال صاحب نے کہا جنہوں نے فراڈ کی انہوں نے ڈس آن کر دیا، وہ ویڈیو چلائی گئی، پورے میڈیا نے دکھائی. عظمت سید شیخ صاحب نے کہا کہ ڈیمیج تو ہو چکا. آج وہ ویڈیو جو دکھائی گئی، جو مریم صفدر صاحبہ نے فاتحانہ ایک پریس کانفرنس کی تھی، آج انہوں نے ڈس آن کر دی. پھر کھوسا صاحب کی جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ اس ویڈیو کا جزا اور سزا پہ ایک ہی صورت میں اثر ہو سکتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جج بلیک میل ہوا اور یہ فیصلہ غلط ہوا، وہ اس ویڈیو کو لے کر جاتے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. انہوں نے درخواست نہیں دی، تو جب تک وہ اس کو نہیں لے کر جاتے تو جزا اور سزا پر کوئی اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ اور پھر کھوسا صاحب نے وہ پڑھا. کھوسا صاحب نے کہا کہ اس کیس کے اندر کوئی عجیب و غریب کہانیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ کیسے یہ سارے معاملات چل رہے تھے، کہ جیسے جج کو لایا گیا، لگایا گیا، پھر اس سے ملاقاتیں ہوئی، اس کو تھریٹ کیا گیا، اس کو خریدنے کی کوشش کی گئی، یہ سارا. اور پھر کھوسا صاحب نے کہا کہ یہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ بڑا حیران کن ہے کہ جو ویڈیو دکھانے والے ہیں وہ اس کو ڈس آن کر دیتے ہیں، وہ اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں لے کے جاتے جہاں پہ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. جو لوگ ویڈیو دکھانے والے تھے انہوں نے ڈس آن کر دیا، لیکن جج صاحب کے اپنے ایفیڈیوٹ میں انہوں نے کیا خفیہ طور پر جو ہے وہ ریکارڈنگ بھی ہوئی ہے اور نہ انہوں نے اس ویڈیو کی تردید کی. آخر میں یہ آپ کو بتا دوں، کھوسا صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جو آپ نے کہا کہ کیس کس طرف جاتا وہ نظر آ رہا ہے، جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے، اس میں آج واضح کر دیا. انہوں نے کہا تین چیزیں ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ اس ویڈیو کا جزا اور سزا پہ کتنا اثر ہوگا وہ تب ہوگا جب متعلقہ جو فریق ہیں وہ جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس، اس کو ایڈیشنل ڈاکومنٹ کے طور پہ، ایڈیشنل ایویڈنس کے طور پہ سبمٹ کروائیں گے، تو اس کا اثر ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، کھوسا صاحب نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم اگر کمیشن بنائیں گے تو اس کمیشن کی جو اوپینین ہے وہ اوپینین کورٹ مسترد کر سکتی ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے قانون میں، تو ہم کیوں ایسی ایک ایکسرسائز کریں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کمیشن بنے گا یا سپریم کورٹ اس کے اوپر کرے. تیسری جو بات ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ پیمرا کے لاز موجود ہیں، جو پرائیویسی کے لاز موجود ہیں، سائبر کرائم کے لاز موجود ہیں، تو قانون اپنا راستہ خود بنائے، جو آپ نے کارروائی کرنی ہے وہ کریں. تیسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ جو جج کا مس کنڈکٹ ہے
اس کے اوپر بھرپور کارروائی ہوگی. اس کے اوپر ہم کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. نہیں آپ نے کہا اوریجنل، ایک اور بھی آج ایک سوال کیا گیا اوریجنل ویڈیو کے حوالے سے، تو وہ جن کو پکڑا ہوا ہے، جنہوں نے یہاں پہ جنہوں نے طارق صاحب ان کا نام نا، جن کو پکڑا تھا، تو ان کے پاس سے وہ چیزیں نہیں ملی، ویڈیو نہیں ان کے پاس. سمیع صاحب ایک اور بات بھی سنیں کہ میاں طارق کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا ہے. شریف خاندان کو بھی کمال ہے، جس کو بھی جو بھی ان کا محسن ہوتا ہے نا، اس کو بھی یہ چونا لگاتے ہیں. اس کو کیا انہوں نے چونا لگایا، جو اس کو وہ گاڑی دی وہ بھی اس کا انجن چیسس نمبر وہ سارا ٹیمپرڈ ہے، جیسے وہ ٹرانسلیٹ تھی مریم صاحبہ کی فیک، اور پھر ان کو جو چیک دیا وہ بھی باؤنس ہو گیا. یعنی میاں طارق کو بھی استعمال کر کے اس کو بھی چونا لگا دیا ہے. تو باقی میاں طارق کے پاس سے جو جج صاحب کی ویڈیو 2002 سے 2003 کے درمیان غیر اخلاقی ویڈیو تھی، اس کا آڈٹ ہو چکا ہے، وہ اوریجنل ہے. جج صاحب خود بھی مان رہے ہیں، اور اس لیے کھوسا صاحب نے بہت برہمی کا اظہار کیا کہ ایک جج خود مان رہا ہے کہ 2002 سے 2003 تک میری ویڈیو ہے غیر اخلاقی. انہوں نے کہا ایسے شخص کو کسی صورت بھی جج نہیں رہنا چاہیے. لیکن یہ اختیار کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کا ہے، انہوں نے کہا ان کو واپس بھیجیں، کمٹمنٹ دیں ہمیں کہ ان کو آپ واپس بھیجیں گے، اور جب یہ واپس جائیں گے تو لاہور ہائی کورٹ ان کے خلاف کارروائی کرے گا، جو بھی محکمانہ کارروائی ان کے خلاف ہو سکتی ہے.